السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ میرے سامنے ایک دیوبندیوں کی مشہور کتاب فضائل اعمال ہے۔ تو اس کے لکھنے والے ہیں مولانا زکریا محمد زکریا کاندیلوی صاحب ہیں، اور یہ اسلامی بک ڈپو سے حاصل کی گئی ہے، جو کہ دیوبندیوں کا ہے۔ اور اس میں اس نے کچھ باب لکھے ہیں، مثلا صحابہ کرام کی فضیلت، تبلیغ کی فضیلت، نماز کی، اور اسی طرح انہوں نے نیچے بھی کچھ باب جو لکھے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے فضائل درود شریف، یہ باب ہے۔ یہ پرانا ایڈیشن ہے میرے پاس، اور انہوں نے یہ جو نیا ایڈیشن یہ جو چھایا کرتے ہیں، اب جتنے بھی ان کے ایڈیشن آئے ہیں وہ ان میں انہوں نے فضائل درود شریف کا باب پورا نکال دیا ہے۔ ان کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ انہوں نے فضائل درود کا باب ہی نکال دیا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو انہوں نے لکھا ہے ایک فضائل نماز، میں آپ کو ان میں سے فضائل نماز میں سے آپ کو ایک گستاخی نکال کر دکھاتا ہوں۔ ویسے تو بہت ہیں انشاءاللہ، میں آپ کو سب دکھاؤں گا، لیکن میں آپ کو آج ایک گستاخی ان کی نکال کر دکھاتا ہوں۔ یہ فضائل نماز کا باب ہے، اس کا صفحہ ہے 87 اور اس میں انہوں نے لکھی آخری گزارش، جس میں یہ لکھا، یہ لائن پر آپ دیکھ رہے ہیں، لائن نیچے لگی ہے، لیکن نماز کا معظم ذکر ہے، قرأت قرآن ہے، قرأت قرآن ہے۔ یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہو تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، ایسی ہی ہیں جیسے کہ نماز کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو انہوں نے دیکھیں کہ نماز کو بکواس، یعنی کہ جو بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس کہا انہوں نے نماز کو، معاذ اللہ اتنی گستاخی۔ تو جب ان کے سامنے کچھ طالب علموں نے، انڈیا کے کچھ طالب علموں نے، سنی طالب علموں نے ان کی عبارت کو لکھ کر ایک صفحہ پر لکھ کر بھیج دیا کہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نیٹ سے، میں کلوز کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ دیکھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیں کہ یہ لکھتا ہے، یہ جو میں نے عبارت ادھر سے لکھا ہے، لیکن نماز کا معظم ذکر ہے، قرأت قرآن ہے۔ یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، ایسی ہی ہیں جیسا کہ بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہیں۔ یہ آخری گزارش کی۔ اب دیکھیں، میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں، یہی چیز جب ان کو لکھ کر بھیجی گئی، یہ دیکھیں زکریا عفیان کاندیلوی صاحب یہ جو لکھی، اب اس کو جب اس عبارت کو یہی لکھ کر اس صفحہ پر، یہ جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا دھندلا نظر آ رہا ہے، اس پر دیکھ رہے ہیں، ایک منٹ میں یہ کلوز میں نے کیا۔ دیکھیں کہ ان کو جب کہا گیا کہ ہمارے علاقے میں مولوی صاحب مثلا یہ سلسلہ شروع کیا اور وہ یہ عبارت بیان کرتے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں مناجات تو لیکن نماز کا معظم ذکر ہے، قرأت قرآن ہے، کہ یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں، ایسی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس۔ جب یہ ان کو عبارت لکھ دی کہ بھیجی گئی، دارالعلوم ملتان میں ان کا جو مدرسہ ہے بڑا، تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کا شرعی حکم آپ کیا دیں گے؟ تو ان سے پوچھا گیا شرعاً جائز ہے یا نہیں ایسا کہنا؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، یہ ان کا جواب بھی آپ سن لیں۔ لکھتا ہے خط کشیدہ الفاظ مہم توہین ہے، اس کے قائل پر اعلانیہ توبہ ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے قائل پر اعلانیہ توبہ ضروری ہے، جب تک توبہ نہ کرے اسے مصلی پر کھڑا نہ کیا جائے، اسے مصلی پر کھڑا نہ کیجیے، مسلمان کو اس سے دور رہنا چاہیے، فقط واللہ عالم۔ یہ ان کی نیچے انہوں نے مہریں اپنی لگا دیں، یہ اپنا فتویٰ دائر کر کے واپس بھیجا۔ تو
تو جب ان کو کہا گیا کہ یہ تو آپ کی کتاب ہے فضائل اعمال، تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا کہ اس کا جو اگلا ایڈیشن جو چھاپا اس میں سے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہی آخری گزارش، یہی فضائل نماز کا باب، آخری گزارش اس میں لکھتا ہے کہ یہ چیز اگر غفلت کی، میں کلوز کر دیتا ہوں تاکہ آگے پڑھنے کا آسانی ہو، غفلت کی حالت میں تو مناجات کلام نہیں ایسی ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان ہوتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے اور بکواس کا لفظ نکال دیا اس میں سے۔ ان کو جب پتہ لگا یہ ہماری ہی کتاب ہے، اس کو بلکہ کفر کا فتویٰ لگانے کے بجائے اس کو اپنی کتاب سے نکال دیا۔ اور دیکھیں چور چوری کر کر کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے۔ ان کا ثبوت دیکھیں، یہ جو انہوں نے لکھا ہے ہذیان، یہ ہذیان ایک مرض ہے، یہ ہذیان ایک مرض ہے جو لاحق ہوتا ہے بیماری کی حالت میں۔ تو ہذیان ہوتا ہے ادھر لکھنا چاہیے تھا، ہذیان ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھیں ادھر بھی غلطی کر دی کہ لکھ دیا ہذیان ہوتی ہے، ان کی یہ غلطی بھی پکڑی گئی۔ یہ ان کے کارنامے ہیں ان خبیثوں کے، ان دیوبندیوں کے، یہ دیکھ لیں یہ ان کے کارنامے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ دفعہ بھی میں اسی کتاب میں سے آپ کو ان کی اور گستاخیاں بھی نکال کر دکھاؤں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو آپ سے گزارش ہے سب سے کہ ان سے بچا کریں، ان کی کتابوں سے بچیں، ان کی گستاخیوں سے بچیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔